ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 159ویں قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ 3 دن تک شہر میں کس طرح کے حالات بنے رہے اور کس طرح چوتھے روز سہیل بن عمرو نے شہر سے نکل جانے کے لیے کہا اور کن حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کوچ کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی اب یاد کیجئے اس واقعے کو جب حدیبیہ سے واپسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ ہم حرم میں داخل ہوں گے اور طواف کریں گے۔ سوال کا مدعا یہ تھا کہ ایسا ہوا تو نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال؟ اور اگر واقعی 6 ہجری میں وہ بات پوری بھی ہوتی تو اس شان سے نہ ہوتی بلکہ خون خرابے کے ساتھ ہوتی۔ 1 سال کا فاصلہ تحریکوں کی تاریخ میں ایک لمحے کی سی نوعیت رکھتا ہے۔ ذرا سے وقفے کے بعد بے خوفی کی حالت میں اور پورے آن بان سے حرم میں داخلہ عمرے کا ہونا بے حد برکات رکھتا تھا۔ پھر جب اس واقعے کا قبائل عرب میں چرچا ہوا ہوگا تو رائے عام اس تبدیل احوال سے بہرحال متاثر ہوئی ہوگی۔ لوگ محسوس کرتے ہوں گے کہ جس مکے سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا اس میں وہ سینہ تانے اور مونڈے کھولے داخل ہوئے جو قریش مسلم جماعت کو مٹا دینے کے در پہ تھے، انہوں نے اسی سے مصالحت کر کے اپنے آپ کو بے بس کر لیا۔ اس سے یہ اندازے لازماً باندھے گئے ہوں گے کہ مستقبل مدینے کا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دلوں کے دروازے اسلام کے فروغ میں بہت ممد ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کا اثر رائے عام پر کیا ہوا۔ جیسا کہ ہم پورے زور سے بات واضح کر چکے ہیں کہ اسلام اور جاہلیت کے درمیان اصل معرکہ رائے عام کے وسیع میدان میں ہوا۔ مسلسل 18-20 برس جاری رہا اور اسی وسیع میدان میں آخری فیصلہ بھی ہوا، لیکن اس کے معنی ہرگز نہیں کہ مسلم جماعت کے معرکہائے جہاد کا سرے سے اس فیصلے کے ہونے میں کوئی دخل ہی نہیں تھا۔ اصلاح و تعمیر کے کام میں قوت بجائے خود ایک اہم ضروری ہے، لیکن اجتماعی دائرے میں کوئی انقلاب آج تک بجز اس صورت کے نہیں آیا کہ اس کے علمبردار اپنے آپ کو مضبوط اور غالب و برتر ثابت کرتے اور راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانے اور شرپسندانہ مزاحمتوں کو ختم کرنے کے لیے بوقت ضرورت قوت کا استعمال کامیابی سے کر دکھائے۔ مجرد مذہب جسے انسانی زندگی کے صرف ایک چھوٹے سے خانے سے واسطہ ہوتا ہے، اسے لے کر چلیے تو واعظ اور فیضان نظر سے بڑھ کر کسی سرگرمی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اوپر کوئی سا نظام سایہ پھیلائے ہوئے ہو اور معیشت و معاشرت کے معاملے کسی بھی نہج پر چل رہے ہوں، لوگوں کے ذہنوں میں کچھ بھلے سے عقائد کی جگہ بھی نکالی جا سکتی ہے، ان کو کچھ جاپ اور منتر اور وظیفے سکھائے جا سکتے ہیں اور ان کو مسکینی و تواضع اور رحمدلی و ہمدردی جیسی خوبیوں سے بھی کسی نہ کسی حد تک آراستہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک فاسد اور ظالمانہ نظام میں اپنی خدمات کھپاتے ہوئے اور اس کے بنائے ہوئے نہایت ہی انسانیت کش راستوں سے رزق اور مفادات حاصل کرتے ہوئے ضمیر میں جو گھاؤ پڑتے رہتے ہیں، صوفیانہ طرز کے انفرادی مذاہب اور ان کے بنائے ہوئے پیری مریدی کے ادارے ان کو ساتھ کے ساتھ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیتے رہتے ہیں اور ان پر مرہم لگے پھائے رکھتے ہیں۔ بدترین تمدن کے اندر چھوٹا سا گوشہ عافیت نکال دینے والے مذاہب بھی در حقیقت انسان کے ذوق فراریت کی تخلیق ہیں۔ وہ اجتماعیت کے دائرے میں بڑے بڑے جرائم کرنے اور خوفناک مظالم میں حصہ لینے کے بعد انفرادیت کی کٹیا میں بیٹھ کر اپنے خدا کو راضی کرتا ہے، اپنے روٹے ہوئے ضمیر کو مناتا ہے، لیکن جو دین غیر الہی نظام زندگی کے گاڑے میں یاد خدا کے مخمل کا ذرا سا پیوند لگا کر مطمئن نہ ہوتا ہو بلکہ جسے پوری زندگی کو اپنے ہی رنگ میں رنگنا ہو، اس کا کام نرے لجاجت آمیز وعظوں، خلوت پسندانہ ریاضتوں اور خدمت خلق کے محدود جذبوں سے نہیں چل سکتا۔ اسے باطل کے قفس کو توڑنے، ظلم کے دست و پا کو باندھ دینے اور امن و انصاف کے دور تمدن کی طرح ڈالنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجتماعی تبدیلیاں بغیر مزاحمتوں کی نہیں واقع ہو جاتی اور مزاحمتیں توڑنے کے لیے نرے واس کافی نہیں ہوتے۔ جن کے جمع جمائے سلسلہ مفادات کو اکھیڑا جاتا ہے اور جن کے ڈھب پر کام کرنے والی ترتیب معاشرے کو بدلا جاتا ہے اور اپنا سارا زور تخریبی اقدامات میں کھپا دیتے ہیں۔ کوئی تحریک ان کو جب تک
زور بازو سے کام لے کر راستے سے نہ ہٹائے، اجتماعی اصلاح کے خوش آئند خوابوں کی تعبیر کبھی برآمد نہیں ہو سکتی۔ اسلام جب اٹھا اور اس نے عین اس اساسی تصور حیات پر ضرب لگائی جس پر عرب کا جاہلی معاشرہ چل رہا تھا، اور نیم مشرکانہ نیم مادہ پرستانہ ذہنیت کو لا الہ الا اللہ کی زور پر لیا، تو بالکل ابتدائی میں جاہلی نظام کے علمبردار سمجھ گئے کہ یہ تو ایک شاہ ضرب ہے جو پورے عمارت توڑ کر نئی تعمیر کے لیے لگائی گئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی بھرپور مخالفت و مزاحمت کی گئی۔ اساسی انقلاب اور ہمگیر تبدیلی کی ایسی دعوت جب بھی کبھی رونما ہوتی ہے تو معاشرہ بالعموم تین بڑے بڑے عناصر میں منقسم ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ وقت سے آگے ہو کر چلنے والے اور دور تک کے مستقبل کو دیکھنے والے ذہین ترین اور فعال ترین لوگ جن کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے، انقلابی دعوت پر آہستہ آہستہ لبیک کہتے ہیں۔ ان کے بالمقابل پرانے نظام میں رہنمائی کرنے والے اور بڑے بڑے مفاد رکھنے والے عناصر متحرک ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے زیر اثر طبقوں میں سے بہت بڑی تعداد اپنے حامیوں کی نکال لیتے ہیں۔ ان دونوں قوتوں کے درمیان جن میں سے اول الذکر نشوونما پاتی ہوئی اقلیت ہوتی ہے اور مؤخر الذکر سکڑی اور پارا پارا ہوتی ہوئی اکثریت ہوتی ہے، لمبی کشمکش ہوتی ہے۔ یہ دونوں فعال قوتیں تو فکری اور سیاسی اکھاڑے میں آ جاتی ہیں، اور عوام کا انبوہ کثیر باہر تماشائی بن کر یہ دیکھتا رہتا ہے کب پلڑا کدھر جھکتا ہے اور اس کھیل کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس تیسرے عنصر میں جتنے بھی ذہین اور متحرک کردار موجود ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ میدان کارزار میں اترتے جاتے ہیں، لیکن بہت بھاری اکثریت آخری نتیجے کا انتظار کرتی ہے۔ ان میں بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پرانے نظام کے اندھے پرستار ہوتے ہیں اور یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے، اور جب تک وہ انہیں ٹوٹتا دکھائی نہ دے ان کے اندر ذہنی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی۔ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ نئی قوت کے دلائل سے بھی اور اس کے اخلاقی اوصاف سے بھی متاثر ہوتے جاتے ہیں، اور بعض تمنا کرنے لگتے ہیں کہ کاش کہ قوت غالب ہو جائے، مگر وہ پرانی طاقت سے مرعوب ہوتے ہیں۔ بعض دعوتیں انقلاب سے متاثر ہو کر قدم آگے بڑھانا بھی چاہتے ہیں، لیکن سابق قیادت نے ان کو اس بری طرح اپنے پنجے میں جکڑ رکھا ہے کہ وہ ہلنے جلنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی حد تک حق و باطل کا معیار ہی اس چیز کو بنا لیتے ہیں کہ دو نظریوں میں غالب و برتر کون سا رہتا ہے۔ خصوصیت سے جب دعوت اسلامی ہو تو یہ طرز فکر عوام میں زیادہ بڑے پیمانے پر پھیلتا ہے۔ عوام کی یہ وہ ذہنی و نفسیاتی کیفیات ہوتی ہیں جو کسی تعمیری و اصلاحی پیغام کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور کشمکش کے مد و جزر سے ان کیفیات میں جیسی جیسی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، دعوت کو انہی کے مطابق اپنے فروغ میں سہولت یا دقت پیش آتی ہے۔ بس کسی بھی نئی دعوت کے علمبرداروں کے لیے راستہ جب ہی کھل سکتا ہے جب کہ وہ کشمکش میں اتنی ثابت قدمی دکھائیں اور مزاحم قوت پر اتنی کاری وار کریں کہ عوام میں ایک طرف محسوس کرنے لگیں کہ پرائی قیادت کو بدلنا اور پرانے نظام کو توڑنا کوئی ناممکن عمل نہیں، اور دوسری طرف وہ نئی قوت سے امیدیں وابستہ کر لیں کہ اس کے بازوؤں میں اتنا بل ہوتا ہے کہ یہ ظلم اور جاہلیت کے علمبرداروں کو اچھی طرح جھنجھوڑ سکے۔ بس جب بھی رائے عام کی فضا میں ایسا تاثر چھا جاتا ہے تو ایک اصلاحی و تعمیری دعوت کے لیے دلوں کے دروازے پوری طرح کھل جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمارا یہاں پر وقت ہو چلا ہے، ہماری گفتگو جاری رہے گی، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔